آج دنیا ایلون مسک کو تو جانتی ہے، جس کی کمپنی ٹیسلا نے آٹو موبائل کی دنیا بدل دی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں ایلون مسک نے اپنی کمپنی کا نام جس شخص کے نام پر رکھا وہ تاریخ کا بھلا دیا جانے والا سب سے بڑا جینیس تھا۔ آپ کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون، آپ کے گھر کا وائی فائی، ریڈیو، ریموٹ کنٹرول اور وہ بجلی جو اس وقت آپ کے کمرے کو روشن کر رہی ہے، ان سب کے پیچھے ایک ہی دماغ تھا، نکولا ٹیسلا۔ ایک ایسا شخص جس نے 100 سال پہلے ہی وائرلیس انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز کی پیش گوئی کر دی تھی۔ 7 جنوری 1943 جیسے ہی نکولا ٹیسلا نے اپنی آخری سانسیں لی، امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے اس کے کمرے پر دھاوا کیوں بول دیا؟ نکولا ٹیسلا صرف ایک سائنسدان نہیں تھا، بلکہ وہ ریاضی اور کائنات کے گہرے تعلق کا دیوانہ بھی تھا۔ اس کا ایک مشہور جملہ تھا، اگر آپ 3، 6 اور 9 کی عظمت کو سمجھ لیں تو آپ کے پاس کائنات کی چابی ہوگی۔ یہ 3، 6 اور 9 کا فارمولہ کیا تھا؟ جس شخص کے نام پر آج کھربوں ڈالر کی کمپنیاں چل رہی ہیں، اسے جیتے جی پاگل قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا۔ آج ایکسپوزٹ کی اس خصوصی ڈاکومنٹری میں ہم نکولا ٹیسلا کی زندگی کے ان بند صفحات کو کھولیں گے جنہیں تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا اور ایجنسیوں نے چھپا لیا۔ سن 1884 28 سالہ نکولا ٹیسلا اپنی جیب میں صرف 4 سینٹ، چند نظمیں اور ایک سفارشی خط لے کر نیو یارک کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ یہ خط تھا تھامس ایڈسن کے نام، جس میں ٹیسلا کے سابقہ باس نے لکھا تھا، میں 2 عظیم انسانوں کو جانتا ہوں، ایک تم ایڈیسن اور دوسرا یہ نوجوان۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کو نوکری پر رکھ لیا۔ ٹیسلا جو دن میں 18 گھنٹے کام کرنے کا عادی تھا، جلد ہی ایڈیسن کا سب سے قابل انجینئر بن گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایڈیسن کی مشینیں اکثر خراب ہو جاتی تھیں اور ان کی کارکردگی بھی بہت ناقص تھی۔ ایک دن ایڈیسن نے ٹیسلا کو ایک ایسا چیلنج دیا جس نے تاریخ بدل دی۔ ایڈیسن نے کہا، اگر تم میرے ان ناقص جنریٹرز کے ڈیزائن کو بہتر بنا دو تو میں تمہیں $50,000 انعام دوں گا۔ ناظرین، آج کے دور میں $50,000 کی مالیت تقریباً $1.5 ملین، یعنی کروڑوں روپے کے برابر ہے۔ ٹیسلا جو ایک سادہ مزاج انسان تھا، اس نے اس رقم کو اپنی نئی تجربہ گاہ بنانے کا سنہری موقع سمجھا اور دن رات ایک کر دیے۔ کئی مہینوں کی انتھک محنت کے بعد ٹیسلا نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے ایڈیسن کے جنریٹرز کو نہ صرف ٹھیک کیا بلکہ انہیں پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیا۔ جب کام مکمل ہوا تو ٹیسلا اپنے انعام کی رقم لینے ایڈیسن کے پاس پہنچا، لیکن ایڈیسن کا جواب سن کر ٹیسلا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایڈیسن ہنستے ہوئے بولا، ٹیسلا، تم ابھی ہمارے امریکی مزاح کو نہیں سمجھتے، وہ تو صرف ایک مذاق تھا۔ رقم دینے کی بجائے ایڈیسن نے ٹیسلا کی تنخواہ میں صرف چند ڈالر اضافے کی پیشکش کی۔ ٹیسلا کی انا اور اس کی سچائی نے اسے یہ قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے اسی وقت استعفیٰ دے دیا اور ایڈیسن کی لیبارٹری سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آیا۔ ایڈیسن کی عالی شان لیبارٹری سے استعفیٰ دینے کے بعد نکولا ٹیسلا کے پاس نہ کوئی کام تھا اور نہ ہی رہنے کا ٹھکانہ۔ وہ شخص جس کے ذہن میں پوری دنیا کو روشن کرنے کا فارمولہ موجود تھا، اب نیو یارک کی سڑکوں پر محض $2 روزانہ کے عوض گڑھے کھودنے پر مجبور تھا۔ لیکن ٹیسلا عام انسان نہیں تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اپنے الٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی AC سسٹم کے نقشے مکمل کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ برا وقت عارضی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ آئیڈیا تھا جو دنیا بدلنے والا تھا۔ قسمت نے اس وقت پلٹا کھایا جب ٹیسلا کی ملاقات ویسٹنگ ہاؤس کمپنی کے مالک سے ہوئی۔ اس نے جب ٹیسلا کے نقشے دیکھے تو وہ دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سڑک پر گڑھے کھودنے والا مزدور دراصل سونے کی کان ہے۔ ویسٹنگ ہاؤس کو ایک ایسے نظام کی تلاش تھی جو ایڈیسن کی DC بجلی کو شکست دے سکے، اور ٹیسلا کے پاس وہ AC سسٹم موجود تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس نے ٹیسلا کے تمام پیٹنٹس خرید لیے اور اسے ایک ایسی رقم دی جس نے ٹیسلا کو راتوں رات امیر بنا دیا۔ اب ٹیسلا سڑکوں پر گڑھے کھودنے والا مزدور نہیں تھا، بلکہ نیو یارک کے سب سے مہنگے ہوٹلوں میں رہنے والا ایک سٹار سائنسدان بن چکا تھا۔ اس نے اپنی لیبارٹری بنائی جہاں اس نے ٹیسلا کوائل اور وائرلیس لائٹ جیسے کرشمے دکھا کر دنیا کو ورتے حیرت میں ڈال دیا۔
1895 1895 میں ٹیسلا نے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ناگرا فالز کے گرتے ہوئے پانی سے بجلی بنائی اور اسے میلوں دور بفیلو سٹی تک پہنچا دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا بڑا پاور پلانٹ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ ٹیسلا کا نظریہ درست تھا۔ اب ٹیسلا کا نام ہر اخبار کی زینت تھا، لیکن اس کا ذہن اس سے بھی بڑی کسی چیز کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ٹیسلا بجلی کو تاروں کے قید سے آزاد کرانا چاہتا تھا، مگر یہاں ایک مسئلے نے جنم لیا، اور مسئلہ تھا وار آف کرنٹ۔ جینیس بامقابلہ بزنس مین نکولا ٹیسلا بامقابلہ تھامس ایڈیسن۔ یہ صرف دو انسانوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی جس نے پوری انسانیت کا مستقبل طے کرنا تھا۔ ایک طرف تھا دنیا کا مانا ہوا موجد تھامس ایڈیسن، اور دوسری طرف اس کا سابقہ ملازم یعنی نکولا ٹیسلا۔ ایڈیسن نے اپنی پوری سلطنت ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ پر کھڑی کی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ڈی سی بجلی 1 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ شہر کو روشن کرنے کے لیے ہر گلی محلے میں پاور ہاؤس کی ضرورت تھی۔ پھر ٹیسلا سامنے آیا اپنے اے سی الٹرنیٹنگ کرنٹ کے آئیڈیا کے ساتھ۔ ٹیسلا کا دعویٰ تھا کہ اس کی بجلی ہزاروں میل دور پہنچ سکتی ہے، اور وہ بھی کم خرچ میں۔ لیکن ایڈیسن کے لیے یہ صرف ایک نئی ایجاد نہیں تھی، یہ اس کے کاروبار کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کو روکنے کے لیے اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دی۔ اس نے عوام کو ڈرانا شروع کر دیا کہ ٹیسلا کی ایسی بجلی جان لیوا ہے۔ ایڈیسن نے سر عام جانوروں کو کرنٹ لگا کر مارا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ٹیسلا کے نظام کے لیے خوف پیدا کیا جا سکے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ کی بیوی کو کچن میں مار دے گا، لیکن سچائی کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ 1993 کے شکاگو ورلڈ میلے میں جب ٹیسلا نے بٹن دبایا اور پورا شہر سورج کی طرح چمک اٹھا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ ٹیسلا جیت چکا تھا، اور آج آپ کے گھروں میں جو بجلی آ رہی ہے وہ ٹیسلا کی اسی فتح کا نتیجہ ہے۔ ٹیسلا نے جنگ تو جیت لی، لیکن وہ دل ہار گیا۔ ایڈیسن ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر امیر سے امیر تر ہوتا گیا، جبکہ ٹیسلا اپنی ایجادات کے پیٹنٹس دوسروں کے نام کر کے خالی ہاتھ رہ گیا۔ بجلی کی جنگ جیتنے کے بعد ٹیسلا کا ذہن ایک ایسے آئیڈیا پر کام کر رہا تھا جو آج بھی سائنس فکشن لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم بجلی کو تاروں کے ذریعے بھیج سکتے ہیں تو ہم اسے ہوا کے ذریعے کیوں نہیں بھیج سکتے۔ 1901 میں ٹیسلا نے وارڈن کلف ٹاور کی تعمیر شروع کی۔ یہ صرف ایک ریڈیو ٹاور نہیں تھا، بلکہ یہ ٹیسلا کا ورلڈ وائرلیس سسٹم تھا۔ اس کا مقصد پوری دنیا کو بغیر تاروں کے مفت بجلی فراہم کرنا تھا۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ زمین خود توانائی کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور وہ اس توانائی کو فضا میں موجود آئنوسفیر کے ذریعے پوری دنیا میں منتقل کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں مشہور سرمایہ کار جے پی مورگن نے اس منصوبے میں پیسہ لگایا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ٹیسلا کا اصل مقصد مفت بجلی دینا ہے تو وہ چونک گیا۔ مورگن ایک بزنس مین تھا۔ اس نے ٹیسلا سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے انسانیت کا مقدر بدل دیا۔ اگر بجلی ہوا میں ہوگی تو ہم اس پر میٹر کہاں لگائیں گے؟ مورگن نے فنڈنگ روک دی۔ ٹیسلا نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ 1917 میں اس عظیم ٹاور کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا اور اس کا ملبہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا گیا۔ ٹیسلا کا وہ خواب جو پوری دنیا سے غربت اور اندھیرا ختم کر سکتا تھا، سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ تصور کریں اگر وارڈن کلف ٹاور مکمل ہو جاتا تو آج ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں جی رہے ہوتے۔ آپ کو اپنے فون چارج کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، بجلی کا کوئی بل نہ ہوتا، اور شاید ہم فوسل فیول تیل اور گیس کی جنگوں سے بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے، اور ایلون مسک کی گاڑیاں آج سے 100 سال پہلے ہی سڑکوں پر دوڑ رہی ہوتی۔ ٹیسلا ہارا نہیں تھا، وہ صرف ایک ایسی دنیا میں پیدا ہو گیا تھا جو اس کی عظمت کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ نکولا ٹیسلا صرف ایک سائنسدان نہیں تھا، بلکہ وہ ریاضی اور کائنات کے گہرے تعلق کا دیوانہ تھا۔ اس کا ایک مشہور جملہ تھا، اگر آپ 3، 6 اور 9 کی عظمت کو سمجھ لیں تو آپ کے پاس کائنات کی چابی ہوگی۔ ٹیسلا کا یہ جنون اس کی روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ کسی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے 3 چکر لگاتا تھا، اور اپنے کھانے کے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے 18 نیپکنز استعمال کرتا تھا، کیونکہ 18 کا ہندسہ 3، 6 اور 9 پر پورا اترتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوٹل کے صرف اسی کمرے میں قیام کرتا تھا جس کا نمبر 3 پر تقسیم ہو سکے۔
لیکن یہ صرف وہم نہیں تھا۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ یہ نمبرز کائنات کے انرجی پیٹرن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ریاضی کی دنیا میں جب ہم نمبرز کو ڈبل کرتے ہیں، مثلا 1 2 4 8 16 32، تو ان میں 3 6 اور 9 کبھی نہیں آتا۔ یہ نمبرز ایک الگی دنیا یا ڈائنامکس سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری مادی دنیا کو کنٹرول کرتی ہے۔ کیا ٹیسلا نے کائنات کا کوئی ایسا کوڈ کریک کر لیا تھا جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا؟ یہ وہ اپنی ذہانت کے بوجھ تلے دب کر وہم کا شکار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب آج بھی سائنسدان ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنوری 1943، جیسے ہی نیکولا ٹیسلا نے اپنی آخری سانسیں لی، امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام نقشے، اس کی تمام ریسرچ اور خفیہ دستاویزات، جن میں مفت بجلی اور ڈیتھ رے جیسے خطرناک ہتھیاروں کا ذکر تھا، انہیں فوری طور پر تحویل میں لے لیا گیا۔ FBI کا سرکاری موقف یہ تھا کہ ٹیسلا کی فائلوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو عملی طور پر کام کر سکے، لیکن ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر وہاں کچھ نہیں تھا تو پھر اسے 70 سال تک چھپایا کیوں گیا، اور آج بھی ان فائلوں کے مخصوص حصے سینسر کیوں ہیں جن کا تعلق انرجی ٹرانسمیشن سے ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹیسلا نے کائنات سے مفت بجلی حاصل کرنے کا جو طریقہ ڈھونڈا تھا وہ آج بھی حکومتوں اور بڑی کمپنیوں کے پاس محفوظ ہے، لیکن وہ اسے دنیا کے سامنے اس لیے نہیں لاتے کیونکہ اس سے $1 ٹریلین کی انرجی انڈسٹری ایک ہی پل میں تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز اٹ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔